بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ایسے وقت ہوئی جب دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ہر طرف شرک، ظلم اور ناانصافی عام تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس ولادت کے ساتھ کئی ایسے حیرت انگیز واقعات پیش آنے کی روایات ملتی ہیں جنہیں سیرت کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ فارس کے بادشاہ کسریٰ کے عظیم محل ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا، محل لرز اٹھا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ یہ واقعہ اس زمانے کی ایک بڑی سلطنت کے لیے انتہائی حیرت انگیز اور غیر معمولی بات تھی۔ اسی طرح روایات میں فارس کے آتش کدے کا ذکر بھی ملتا ہے، جہاں مجوسی لوگ آگ کی عبادت کرتے اور اسے مقدس سمجھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات وہ آگ بجھ گئی، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ طویل عرصے سے مسلسل جل رہی تھی۔ بعض تاریخی روایات میں دریائے ساوا کے خشک ہونے اور بعض بتوں کے گرنے کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن ان واقعات کی تمام تفصیلات صحیح احادیث سے ثابت نہیں، اس لیے انہیں سیرت کی روایات کے طور پر ہی بیان کرنا زیادہ محتاط طریقہ ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو توحید کا پیغام دیا اور بتایا کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے مقابلے میں عدل سکھایا، یتیموں، مسکینوں اور کمزوروں کے حقوق بتائے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور محبت سے پیش آنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے عرب کے بکھرے ہوئے قبائل کو ایک امت بنا دیا اور لوگوں کو بت پرستی کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور کی طرف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر نہ کریں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں بھی اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔